اس کا لب لباب تھا کہ انسانوں کے ہاں زبان کی بات معتبر ہے اور اللہ کی ذات کے ہاں دل کی بات معتبر ہے۔ آج کا سبق انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 9 یخادعون اللہ سے شروع ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال کرتے ہوئے عمل کے ساتھ اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، وہ لوگ زبان سے کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں گے۔ اب سوال ہوتا تھا یا اللہ یہ کیوں کہتے گئے؟ جب ان کے دل میں بے ایمانی، ہیرا پھیری، منافقت بھری ہے تو یہ زبان سے کیوں کہتے گئے آمنا باللہ؟ یہ نہ کہیں، ان کو بھلا ضرورت کیا ہے کہنے کی؟ علل اعلان انکار کر دیں، ہر کسی کے سامنے آمنا آمنا، اور اندر سے ان کے دل میں گند و کفر بھرا گئے۔ اللہ اکبر۔ رب نے آج اس کا جواب دیا کہ یہ اس لیے کرتے گئے کہ مدینہ منورہ میں جو ایمان والی عورتیں اور مرد اور ان ایمان والوں کا جو رہبر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ دھوکہ کر رہے گئے، فراڈ کر رہے گئے۔ خواتین و حضرات، انسان دھوکہ دہی وہاں کرتا ہے جہاں کھلم کھلا لڑ نہ سکے، جہاں کھلم کھلا لڑ نہ سکے، مخالفت نہ کر سکے، پھر وہ بہانے تلاش کرتا ہے پیٹھ پیچھے چھرا کھونپنے کے لیے۔ اللہ کریم نے ان لوگوں کا اب تذکرہ تفصیل سے پھر شروع کیا جو وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول زبان سے کہتے تھے آمنا آمنا۔ یا اللہ ان کو مصیبت کیا ہے؟ یا اللہ ان کی تکلیف کیا ہے؟ یا اللہ یہ کیوں ایسے کر رہے گئے؟ اللہ کرتے ہیں ان کی اپنی زندگی دھوکے پر مبنی ہے، تو وہی دھوکہ دہی یہ ایمان والوں سے، صاحب پیغمبر محمد ان سے کرنا چاہتے گئے۔ اللہ اکبر۔ پہلے آیت کا سادہ ترجمہ دیکھ لیتے گئے، پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے گئے۔ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے گئے۔ یخادعون اللہ، کیا لفظ ہے؟ دھوکہ دیتے ہیں ایمان علی بیوی احباب۔ اب سوال آتا ہے ذہن میں کہ یخادعون اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ دھوکہ اسے دیا جاتا ہے جس کا علم پورا نہ ہو، جس کا علم ادھورا ہو۔ اللہ کو دھوکہ دینا۔ اب اس کے مفسرین نے 3 جواب دیے جو 2 بڑے اہم ہیں، آپ تک پہنچانے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ سارے کہہ لیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے گئے۔ کیا معنی؟ اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ دھوکہ کرتے ہیں اس کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی سے دھوکہ کرنا اللہ سے دھوکہ کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ اپنا کسی کو بھیجتے گئے کہ جائیں اس آدمی کو کہیں کہ میرا یہ کام کر دو، تو اگلے آدمی اس کے ساتھ ہیرا پھیری کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ اس کو بلا کے کہتے ہیں، فون کرتے ہیں، اچھا اب تو میرے ساتھ بھی یہی کرے گا، حالانکہ وہ آپ کے ساتھ نہیں کرتا، آپ کے منشی کے ساتھ کرتا گئے، آپ کے ملازم کے ساتھ کرتا گئے، آپ کے بھیجے ہوئے بندے کے ساتھ کرتا گئے۔ تو آپ کہتے ہیں اچھا اب تم میرے ساتھ کرنے لگا گئے۔
اللہ کہتے ہو منافقو، اور منافق عورتوں مردو، تم دھوکہ دہی کرتے ہو میرے پیارے محمد، میرے نبی سے دھوکہ نہیں ہے، یہ میں اللہ سے دھوکہ کر رہے ہو۔ والذین آمنوا، یہ جو صحابہ ہیں، یہ جو ایمان والے ہیں، یہ جو ایمان کے سچے داعی، ایمان کی سچی داعیہ عورتیں ہیں، تم ان سے دھوکہ کرتے ہو۔ یہ پیغمبر میرا بھیجا ہوا ہے، یہ پیغمبر میرا انتخاب ہے، یہ نبوت اور رسالت سے میں نے اسے مالا مال کیا ہے، تم ان سے دھوکہ کر رہے ہو، حقیقت میں اللہ سے کر رہے ہو، ورنہ میرا رب اس دھوکہ دہی کے سے بہت بہت اونچا، بہت اعلیٰ، وہ پاک ہے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ سے دھوکہ کرنا نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ کرتے ہیں اللہ کے رسول سے اور صلی اللہ، اور ان سے دھوکہ کرنا حقیقت میں اللہ سے کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، والذین آمنوا، ایمان والوں سے قربان جاؤں، یہاں رب تعالی نے ایمان کہا، والذین اسلموا نہیں کہا کہ مسلمانوں سے دھوکہ کر دے۔ اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، یہ ظاہر لیبل تے، یہ انہوں نے اپنا اسلام خود بنایا ہوا تھا، اندر میں ایمان نہیں تھا ان منافقوں کے۔ اللہ نے بات کو پکڑا اور فرمایا دل جن کے اندر صاف ہے، ایمان والے، تم ان سے بھی یہی کام کر رہے ہو، تمہارا ظاہر تو اسلام والا بنا گئے، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، تسبیح بھی ہے، میرے پیارے کے ہاتھ بھی چومتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیال کیجئے، فرمایا والذین آمنوا، وہ ایمان والوں سے، سچے لوگوں سے دھوکہ کرنا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دغا بازی کرتے ہیں، یہ دھوکہ دہی کرتے ہیں اللہ کی ذات سے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے گئے، وما یخدعون، وما، یہ رزلٹ ہے، یہ دھوکے کا رزلٹ بیان ہونے لگا۔ جس طرح ڈاکٹر حضرات بیماری کی تشخیص کرتے نا، پھر فائنل رپورٹ لکھتے ہیں کہ اب اللہ نے ان کی منافقت اور ان کی دھوکہ دہی کا نتیجہ بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ کر رہے گئے۔ کسی اور کے لیے گڑھا کھودنے والا پہلے خود گرا کرتا ہے، اللہ میاں گرانے کے لیے نہیں آیا کرتا، یہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہیں دھوکہ کرتے یہ لوگ مگر اپنے آپ کے ساتھ، اِلَّا أَنفُسَهُمْ، اِلَّا، قرآن سمجھیے، اِلَّا۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا خیال کرنا، دماغ حاضر رکھ کے جواب دینا۔ بھلا آج تک کوئی عورت مرد، شرط ہے کہ سمجھدار ہوئے، کودن نہ ہوئے، بے وقوف بکن دماغ نہ ہو، سمجھدار ہو، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، اپنے آپ کو ذلیل کرے، اپنے آپ کو ناکام کرے، اپنے آپ کو نامراد کرے، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی، ہر ذی شعور عورت اور مرد چاہتا ہے کہ مجھے نفع ہو، مجھے نفع ہو۔ اللہ کہتے ہیں منافق اتنے بے وقوف ہیں کہ دماغ والا کھانا ہی کھا لیے، بھوسا بھرا گئے۔ وما یخدعون الا انفسهم، اس دھوکہ دہی کا، اس منافقت کا وبال اور نتیجہ کیا نکلا کہ یہ خود ہی اپنے آپ پر آ گئے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں اس حالت سے محفوظ فرما دے۔ اس کی وبال اتنی، اس سزا بڑی کہ دنیا کے اندر سب کو پتہ چل گیا یہ پرلے منافق ہے، اور آخرت میں جوتے علیحدہ گئے۔
دنیا کے اندر رسوائی مل گئی، آخرت میں عذاب مل گیا، دنیا میں رسوائی ہو گئی اور آخرت میں۔ اب اس میں ایک آیت کہنا چاہتا ہوں، ذرا پہلے آیت کو مکمل کیجئے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ نہیں دھوکہ کرتے مگر اپنے آپ سے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، وَمَا، رب تیرے سمجھانے پر قربان جاؤ۔ ایمان علی بیویاں احباب، ایک ہے علم اور ایک ہے شعور، ایک ہے علم اور ایک کیا ہے؟ جانور کو شعور ہوتا ہے، انسان کو علم ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جانور سے بھی بدتر ہے، ان کو شعور کوئی نہیں۔ جانور کو شعور ہے کہ یہ چارہ، یہ گھاس، یہ پانی، یہ جگہ، یہ حالات میرے موافق ہیں یا نہیں ہیں، یہ جانور کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ آئے گا، گھاس دیکھے گا، موافق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو منہ نہیں مارے گا۔ منافق، اللہ اکبر، جو علم انسان کی پہچان تھی۔ بیبیاں توجہ کرنا احباب، باب آدم کے پاس علم تھا، ملائکہ کے ہاں عبادت تھی، عبادت پیچھے رہ گئی، بابا آدم علم والا آگے نکل گیا ہے۔ آدم کی اولاد کی پہچان وہ علم ہے، لیکن منافق اللہ فرماتے ہیں وما یشعرون، وما یعلمون نہیں کہا، یشعرون، اے جانور سے بھی بدتر گئے۔ لیکن ماشاءاللہ یہ سیاستدان تھے، اے جانور کے بھی ابے بن گئے، یہ تو شعور سے بھی آگے، اس کو یہ، اس کو وہ۔ خواتین و حضرات، نفی کرنی ہے، درس قرآن پہ آؤ، اپنا ذہن بنا کر جاؤ۔ منافق یہاں بھی ناکام ہے، قبر میں بھی ذلیل ہے، وہاں پر اس کے لیے عذاب ہے۔ یہ کیسی دنیا بن گئی ہے؟ روٹی ادھر سے کھانی ہے، پیسے ادھر سے لینے ہیں، ووٹ چوتھی جگہ دینا ہے، کھڑے کسی اور کے ساتھ ہونا ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، ان کو چھوڑیے، عبداللہ ابن ابی منافق زندہ ہوتا تو آج ہمارے لوگوں کے پاس پڑھنے آتا، کہتے تم ہمارے ابے ہو۔ منافقت میں یہ اتنے آگے۔ اللہ نے ان کے لیے فرمایا وما یشعرون، جو جانور کو شعور آتا ہے، منافق کے پاس وہ شعور ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اب آئیے، وما یخدعون الا انفسہم، وما یخدعون الا، ذرا ایک دفعہ آیت پہ ہاتھ رکھیے، ثواب ہوگا۔ نگاہیں نیچے، انگل آیت پہ، کان میری طرح، وضو بے وضو سارے ہاتھ رکھو۔ وما یخدعون الا، وما یخدعون الا، جزاک اللہ، فرشتہ لکھ لے، وما یخدعون الا۔ اللہ کہتے ہیں اس منافقت کا نتیجہ ان پر خود آئے گا۔ یا اللہ کیسے آئے گا؟ آئیے اب رب کے قرآن میں چلتے گئے، رب کی بات کرتے گئے۔ غزوہ تبوک، غزوہ زندگی کا طویل ترین سفر، زندگی کا مشکل ترین سفر۔ صحابہ کی تعداد 10,000 سے زیادہ گئے، گرمی کا موسم ہے، سواریاں پوری کوئی نہیں، مدینے کی تجارت کھجوروں پر۔ حضرت نے فرمایا چلو، سبحان اللہ، سارے سچے سچے لوگ چل پڑے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ امجد سے فرض کفایہ نہیں ہے، سارے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو تھے انہوں نے کہا بھائی یہ کھجوریں پک گئی ہے، سودے لگنے والے، ریٹ لگنا ہے، ڈبل قیمت ملنی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو تھے سچے ایمان والے، انہوں نے نہ کھجور دیکھی نہ موسم دیکھا، بس اپنے نبی کا حکم دیکھا۔ ایک درمیان والا جملہ گئے، صحابہ کہا کرتے تھے جو اس دن چل پڑے تھے واپس آئے، اگلے سال ان کے پھل، ان کے باغ ڈبل پیسوں میں بکے ہیں۔ تے جو رک گئے، اے جی سودے کرنے نے، او جی سونا سارے گھر کا خرچہ، سال کا فصل تیار ہے، ان کو اللہ نے کف بھی نہ دیا۔
ان کے ساتھ یہ ہوا۔ خیر یاد رکھنا غزوہ تبوک پہ جا رہے گئے، لشکر ہے، یار بھی گئے، اور میرا جملہ یاد رکھنا مار بھی ہیں، یار بھی ہیں اور مار فارسی کا لفظ جان بوجھ کر کہا، یار بھی ہیں اور مار بھی ہیں۔ مار کہتے ہیں سانپ جو یہاں بیٹھتے ہیں، ماستین کا سانپ۔ اب تبوک کا لشکر ہے، جا رہے ہیں تبوک پر، یار بھی ہیں، مار بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، بیگانے بھی ہیں۔ ایک سچا صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت زید، سارے کہہ لیں حضرت زید، چھوٹا صحابی ہے، سبحان اللہ۔ یہ درمیان میں گئے، گھیرا ڈال دیا اوپرلے گروپ نے، کہنے لگے کہ یہ نبی، یہ صحابہ، یہ محمد جب مکے سے آئے تھے نا، لٹے پٹے لوگ تھے، کپڑے پورے نہیں تھے، ہم نے ان کا ساتھ دیا، ہم نے ان کا تعاون کیا، یہ مدینے والے لوگوں کو دبا بیٹھے گئے، ہم جب واپس جائیں گے یارو ان کو دینا بند کر دیں گے، یہ بھوکے ہوں گے، مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ درمیان میں حضرت زید نے ان کی باتیں سنی اور آ کر اپنے چچا کو کہنے لگا، چچا جان، وہ فلانے ایسے کہہ رہے تھے کہ مکے سے جب آئے محمد کچھ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ میں حضرت کو بتلاتا، وہ نوجوان تھا نا، چاچا بڑی عمر کا تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا زید نہ بتلا، چھوڑ، نہ بتلا، تو حضرت کو کہے گا یہ جھوٹے قرآنی ہیں، آئیں گے قرآن اٹھائیں گے، قسمیں اٹھائیں گے، چھوڑ، نہ کہے۔ لیکن زید سے رہا نہ گیا، زید نے آ کر کہا یا رسول اللہ، وہ فلاں جو ہے نا ایسے کہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ، ان کو بلایا، اور میاں تم نے ایسے باتیں کی، اللہ اکبر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، انہوں نے کہا سونا اللہ دی قسم ہے ہم نے کہا ہی نہیں، اللہ دی قسم ہے ہم نے کہا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا زید تیرا کوئی گواہ بھی ہے؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا حضرت سارے یہی تھے، میں ایک ان کے ہاتھ چڑھ گیا تھا، یہ سارے ان کا گروپ تھا۔ آپ نے فرمایا زید گواہ نہیں ہے تو لہٰذا میرا فیصلہ یہ ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں، امام بخاری لفظ لے کر آئے، زید فرماتے مجھے کذبنی وصدقہم، آپ نے فرمایا زیدہ تو جھوٹے اور وہ سچے ہیں۔ اپنے سچے سچے مخلص یار کو فرمایا تو جھوٹا اور وہ، ذرا چلنا ساتھ، تو جھوٹا اور وہ قربان جاؤں۔ وہ جھوٹے قرآنی بے ایمان، ان کو آپ نے فرمایا تم سچے ہو، قسم اٹھا لی انہوں نے۔ زید کہتے ہیں میں گھر آیا، چادر تان کے سو گیا پریشانی کے عالم میں۔ تھوڑی دیر گزری، ساتھی آئے، زید کیا حال ہے؟ کیا حال سمجھ سکتے ہیں آپ کے، کیا مطلب ہوگا کیا حال ہے؟ تھوڑی دیر وہ دوسرا جائے، تیسرا، زید، اور سب ساتھی باری باری۔ آخر میں چچا آیا، زید سنا کیا حال ہے تیرا؟ میں نے جو تجھے منع کیا تھا کہ حضرت کو شکایت نہیں لگانی، تجھ سے رہا نہ گیا، اب دیکھ لیا حضرت کی عدالت عالیہ نے تجھے جھوٹا اور ان کو سچا قرار دیا گئے۔ زید کہتے میں سویا گی تھا کہ تھوڑی دیر بعد بندہ آ گیا کہ زید اٹھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے گئے۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا او کہیں میرے خلاف قرآن ہی نہ آ جائے۔ میں نے بھلا کیا، میں نے ان کی سچ بات کی حضرت کو۔ میں کانپتے کانپتے وہاں پہنچا، اب دور سے تھا کہ رسول اکرم نے فرمایا زید صدقنی وکذبہم، صدقنی وکذبہم، زید تو سچ کہتا گئے، وہ لوگ جھوٹے گئے۔ ابھی ابھی جبریل امین آئے گئے، اللہ نے تیری تائید میں قرآن نازل فرما دیا گئے، اذا جاءک المنافقون قالوا
نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ میرا محمد تیری خدمت میں آتے ہیں، سونا تجھے کہتے ہیں اللہ دی قسم تو نبی ہے، سونا یہ تو مجھے بھی پتا ہے تو میرا رسول ہے، یہ تو مجھے بھی علم ہے کہ تو میرا نبی ہے، پر اتنا خیال کر واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اگر زید کا یہاں گواہ کوئی نہیں، میں اللہ عرشوں سے گواہی دیتا ہوں کہ زید سچا منافق یہ ہے۔ وما یخدعون الا انفسہم، جب بات کھلتی ہے تو اس منافقت کا وبال ان پر آتا ہے۔ حقیقت میں منافق یہ سمجھتا ہے میرا کمال ہے، میری بات نہیں، اللہ کہتے ہیں اصل ان کے دل میں گاند ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا، جملہ یاد کرایا تھا، اور لوگوں، خواتین و حضرات، گندے برتن میں دودھ کوئی نہیں ڈالتا، گندے دل میں اللہ ایمان کیسے ڈال سکتا ہے؟ ایمان تو اللہ کے نور کا نام ہے، ایمان تو میرے رب کی رحمت کا نام ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دل کے بیمار ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی، ان کے دلوں میں بیماری ہے حسد کی، ان کے دلوں میں بیماری ہے کینے کی، فزادہم اللہ مرضا۔ اللہ اکبر، آگے نہیں جانا، رکیے، حدیث سنیے پھر آیت کو مکمل کریں، کہہ لیجئے صلی اللہ۔ میں نے عرض کیا تھا پرسوں ترسوں، مکے میں اپنے یا بیگانے، مدینے میں یہ پیدا ہوئے منافق۔ ایک دن صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اس کو نہ کچھ نہ کہا کریں، حضرت آپ کے آنے سے پہلے ساری میٹنگ ہو گئی تھی، اجلاس ہو گیا تھا کہ سرداری والی پگ یہ عبداللہ ابن ابی منافق کے سر پر لگانے والے تھے کہ آپ آ گئے، اس کی سرداری کھس گئی، اس کی باری ختم ہو گئی۔ اب اس بے ایمان کے دل میں یہ حسد تو تھا، آپ کو کبھی کیا کہتا کبھی کیا کہتا۔ صحابہ نے کہا سونا درگزر کیا کرے یہ، حالانکہ آپ تو پہلے ہی کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اصل بیماری ہے نا حسد کی۔ خواتین و حضرات، اس لیے قرآن نے کہا نا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حسد اتنی بیماری ہے نا گندی، یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کوئی کپڑے پہنے گا اس کا بلڈ پریشر لو ہوگا، گاڑی لے گا یہ لمبا لیٹ ہو جائے گا، اور مکان بنائے گا جناب من اس کا سانس خشک ہو جائے گا۔ یہ حسد کا نتیجہ ہوتا گئے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں حسد والی بیماری ہے، ان کے دلوں میں منافقت ہے، ان کے دلوں میں کینہ گئے، پھر اللہ پاک کی بیماری اور زیادہ کیے جا رہے۔ کیسے؟ آیت اترتی، ذرا سمجھنا، نیند والے جاگیے گا، آیت آتی، صحابہ کا ایمان بڑھ جاتا، نبی کے یاروں کی تعداد بڑھ جاتی، یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاتے، یہ ان کے سینے چوڑے ہو جاتے اور بے ایمان بیمار ہو جاتے۔ فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں پہلے بیماری تھی، اللہ نے بیماری کو اور زیادہ کیا۔ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھایا اللہ نے ان کی بیماری کو دنیا کے اندر، یہ عذاب دنیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب دردناک، عذاب علیم، عذاب خواتین و حضرات، علیم اس عذاب کو کہا جاتا ہے کہ عذاب کو عذاب سے تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ماڑی جی سوئی لگ جاتی ہے، ڈاکٹر ماڑی جی سوئی الٹ لگا دینا، پوری زندگی ڈاکٹر پر تسبیح پڑھتے رہتے ہو، تسبیح پوری ہوتی ہے، فلانا ایسا فلانا ایسا، تے اس وقت کو یاد کرو کہ عذاب جب عذاب سے تنگ آ جائے
اللہ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ فرما دے، اللہ ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرما دے۔ بیماری لمبی ہو جائے بندہ اپنے آپ سے تنگ آ جاتا ہے، تو یہ عذاب کیا، عذاب علیم، کہ عذاب کو عذاب سے تکلیف ہونے لگ گئی۔ عذاب علیم بما کانوا یکذبون، بس سبب اس کے کہ تھے یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ سے کہتے آمنا باللہ بالیوم الاخر، اس لیے ان کو یہ عذاب ملا۔ انشاءاللہ وَإِذَا قِیلَ سے زندگی باقی، ملاقات باقی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔